بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات یوں تو بہت ہیں، ان میں سے چند معجزات یہ ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف نکلا تو میں نے دیکھا جو پہاڑ اور درخت بھی سامنے آتا اس سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آوازیں آتی۔ ماشاءاللہ۔ غزوہ خندق میں صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، اتفاق سے ایک جگہ ایک بہت سخت چٹان نکل آئی۔ اسے توڑنے کی بہت کوشش کی گئی مگر وہ نہ ٹوٹی۔ آخر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر صورتحال عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر خود تشریف لائے اور گدال ہاتھ میں لے کر ایسی ضرب لگائی کہ وہ چٹان چور چور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ بولتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، ہاتھ دھویا، کلی کی اور فرمایا کہ یہ پانی اس کو پلا دو اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دو۔ کچھ عرصے بعد وہ عورت آئی تو بیان کیا کہ لڑکا بالکل اچھا ہو گیا ہے اور بولنے لگا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے گیا، وہاں جا کر سخت بیمار پڑ گیا، یہاں تک کہ وصیت کی تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کو تشریف لائے تو عرض کی یا رسول اللہ میں اس سرزمین پر مرتا ہوں جس سے ہجرت کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، انشاءاللہ۔ پھر دعا فرمائی کہ الہی سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے سعد کو شفا ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 14-15 برس تک زندہ رہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ دو صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رات کو دیر تک حاضر رہے۔ جب واپس ہوئے رات بہت اندھیری تھی مگر اللہ کی قدرت سے ان کے سامنے دو چراغوں کی طرح آگے آگے کوئی چیز روشن ہو گئی۔ جب دونوں الگ ہو کر اپنے اپنے گھر چلے تو ایک چراغ ایک کے ساتھ اور دوسرا چراغ دوسرے کے ساتھ ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں گھر چلے گئے۔ غزوہ خیبر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم عطا فرمانے کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو طلب فرمایا، معلوم ہوا کہ انہیں آشوب چشم کی تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن مل دیا اور دم کر دیا۔ حضرت علی کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو حضرت انس کی والدہ انہیں لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں اور ان کے لیے دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترقی، مال اور اولاد کی دعا دی۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ آج اس دعا کی برکت سے میرے پاس باکثرت دولت ہے، میرے لڑکے اور پوتوں کی تعداد 100 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس دعا کا یہ اثر بھی تھا کہ حضرت انس بن مالک کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ اس باغ میں ایک پھول کا درخت تھا جس سے مشک کی بو آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالص اور سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر دین اسلام پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔